الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ اور انگنت تمہیدات، تسبیحات، تعریفات کے بعد درود و سلام اولین و آخرین کے امام سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و السلام کی مبارک ذات پر سورہ الانبیاء کی چند آیات کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سلسلہ کلام وہی چلا رہا ہے جو پچھلے خطبہ میں نے سورہ مریم کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی پیش خدمت کی تھی۔ اس جگہ پر اللہ رب العزت نے اسی عنوان کو ایک دوسری طرز میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ مریم اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ اور سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ الانبیاء، ان تین صورتوں میں تقریباً ایک جیسا مضمون ہی چلا رہا ہے۔ انبیاء کے واقعات کو بیان کر کے پھر اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے۔
اور اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں اہل مکہ پہ کھولا جا رہا ہے جو قرآن مجید کے مخاطبین اول ہیں کہ دیکھو بھائی یہ میرا رسول کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا، اس سے پہلے بہت سارے رسل اس پیغام کو اپنی قوموں کی طرف لے کر آئے، اور جو تم نے سلوک میرے رسول سے کیا ہے یہی سلوک پہلی قومیں بھی میرے رسولوں کے ساتھ کرتی آئیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آخر کار وہ میرے رسول جیتے اور اس کے جو مخالفین تھے وہ خدا کے غضب کا شکار ہوئے، اور ساتھ انہیں یہ سبق ازبر کروایا جا رہا ہے کہ اس کرۂ ارضی پر جب بھی حق اور باطل کی کشمکش ہوئی ہے، حق اور باطل کا میدان سجا ہے، تو ہمیشہ فتح حق نے ہی پائی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حق کے پیچھے میں خود ہوتا ہوں، اللہ کی ذات کہتی ہے حق کے پیچھے میں خود اپنی توانائیوں اور طاقتوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اور باطل کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے۔ اور اسی حقیقت کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ باطل کو تو آخر بھاگنا ہی ہوتا ہے، اسے تو جانا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی خدائی طاقت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے انسانی تدبیر اور طاقت ہوتی ہے، اور جس کے پیچھے خدائی تدبیر بھی ہو اور خدائی طاقت بھی ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی۔ تو اس لیے ان تین صورتوں میں مسلسل یہ واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ اہل مکہ اور بلکہ پورے عرب کو کہہ لو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ توحید میرا نور ہے، جو میرا پیغمبر تمہیں کہہ رہا ہے نا، میری ذات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، یہ بات جو میرا رسول کہہ رہا ہے نا یہ میری وحدانیت اور یہ میرا نور ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ میرا نور کافروں کو چاہے جتنا بھی ناپسند ہو میں اس کو درجہ کمال تک پہنچا کے رہوں گا۔ اور یہ اللہ کو اتنا پیارا ہے اپنا نور وحدانیت کا کہ اس ساری کائنات میں افضل ترین لوگ اللہ کے نبی ہیں، اور افضل ترین اور محبوب ترین اپنی مخلوقات کا لہو خدا نے اپنے اس نور پہ بہا دیا۔ کیا یہ معمولی بات ہے کوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی انسانیت کا لہو کبھی طائف کے بازار میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی مکے کے پڑوس میں، تین بار میرے آقا کا لہو صرف اس بول پہ بہایا گیا ہے کہ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ بس اسی جرم میں 3 بار حرم کعبہ کے اندر، طائف کے بازار میں اور میدان احد کے میدان میں، صرف اس جرم میں، اور کوئی جرم حضور کا نہیں ہے۔ آپ کی ان سے کوئی عصبیت کی جنگ تھی؟ نہیں۔ کوئی جغرافیے کی جنگ تھی؟ نہیں۔ کوئی خاندانی جنگ تھی؟ نہیں۔
کوئی زمینی تنازع تھا نہیں. اہل مکہ سے حضور کی کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، دو نظریات کی جنگ تھی. ایک توحید کا نظریہ تھا ایک طرف، اور ایک طرف شرک کا نظریہ تھا. اس بنیاد پر یہ لہو بہایا گیا ہے. یہ بدر اور احد اور خندق کی یہ جنگیں جو مکے والوں کے ساتھ حضور کی آئی ہیں، اس میں کیا تنازع تھا؟ ایک ہی تنازع تھا. وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں. یہ حضور کا بول تھا. انہیں پسند نہ آیا تو حضور نے ان کا شہر چھوڑ دیا اور آپ یثرب میں جا بسے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ پیچھا چھوڑ دیتے حضور کا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے خداؤں کی بقا کی جنگ لڑی. انہوں نے بھی کہ اگر یہ شخص، اس کا بول، اس کی فکر، اس کا نظریہ یہ دنیا پہ غالب آیا تو ہمارے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو خیر، اس عنوان کو بیان کرتے کرتے اللہ ابراہیم کا ذکر فرما رہا ہے. وہ بھی ایک حق اور باطل کا مارکا سجا ہے، لیکن جب بھی کھلا میدان لگتا ہے نا حق کا باطل کے ساتھ، تو پھر اس کے نتیجے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. چونکہ کھلی جنگ میں ہمیشہ اسلام جیتا ہے. کھلی جنگ جب بھی ہوئی ہے، وہ میدان میں تلوار کی جنگ ہوئی ہو، وہ مناظرے کا میدان سجا ہو، اللہ تعالی ہمیشہ حق کو فتح عطا کرتا ہے. یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں جس کو نبوت دینا چاہتا ہوں نا، مجھے پتہ ہوتا ہے، اور میرے ہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کسی کی زمینیں کتنی ہیں، باغات کتنے ہیں، وہ کس قبیلے کا ہے، کس شہرت. میں نہیں، یہ مجھے زیادہ پتہ ہے انسانوں سے. چونکہ مکے والے کہتے تھے کہ طائف کے سردار نبی کیوں نہیں بنے، مکے کا کوئی بڑا سردار نبی کیوں نہیں بنا، اور یہی جملہ ابراہیم کے بارے میں انہوں نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ میں خوب جانتا ہوں، اور ابراہیم کی فطرت کو جانتا تھا کہ نبوت یہاں ہی جگتی ہے، اور میں یہی جانتا تھا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد کو میں نے نبوت دی ہے. اس سے بڑا نبوت کا حقدار میری نظر میں کوئی نہ تھا. اور میں کون ہوں؟ انسان کو پیدا کرنے والا. اور پھر اب یہ مارکہ حق و باطل سجنے جا رہا ہے. ایک دن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور قوم کی حماقت یہ تھی کہ وہ اپنے بتوں کے پاس اعتکاف بیٹھتے تھے، ان کا طواف کرتے تھے، ان کے ناموں کی نظریں مانتے تھے، ہاتھ اٹھا کر ان سے دعائیں مانگتے تھے. اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. کسی قوم کی علمی پستی اور فکری اور نظریاتی پستی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ پتھر، اور وہ بھی مردہ پتھر، مردہ جو سنے نہ دیکھے، ایسی چیزوں کے پاس اعتکاف اس نیت سے بیٹھے کہ یہ میری مشکل آسان کرے گا، یہ میری بگڑی بنائے گا. اس سے بڑی کسی قوم پہ کیا مذہبی زوال آ سکتا ہے؟ ایسے کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے، اے میری قوم، یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا تماشا ہے. یعنی یہ اللہ نے ابراہیم کی فطرت میں یہ چیز ڈالی تھی. حالانکہ وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ کے تو نہیں آئے تھے نا، یہ افکار کسی کالج سے لے کے نہیں آئے تھے، کسی مدرسے سے لے کر نہیں آئے تھے. فطرت سلیم بول 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 کر انسان کو بتا رہی ہے، آنکھ کھول کے ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. آنکھ کھول، بس چاروں طرف مظاہر قدرت جا بجا قدم قدم پہ تیری رہنمائی کریں گے اس بات کی کہ زمین و آسمان اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. آنکھ کھول تو قدرت کے ہزاروں کرشمے صبح و شام تیرے سامنے تجھے نظر آئیں گے.
اور وہ یہی حقیقت کھولیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور قوم کو انہوں نے یہی کہا کہ یہ کیا کرتے ہو تم بھائی؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. عجب بات ہے، کچھ تصویریں لٹکی ہوئی ہیں اور تم ان سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی مانگتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہو، اور ان معبودوں میں تم اعتکاف بھی بیٹھتے ہو، اور ان پتھروں کی مورتوں کی تم طواف بھی کرتے ہو. عجب بات ہے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ ذرا جواب سننا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. ابراہیم بس ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. اللہ کے بندو، تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب اس گمراہی میں پھنسے ہوئے ہو. اور وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم غلط ہیں، اور کبھی بھی کوئی مشرک قوم یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ہماری فکر غلط ہے. اور اگر وہ یہ تصور کر لے کہ ہم غلط ہیں تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرے. نہ مشرک شرک کرے، نہ بدعتی بدعت کرے. بدعتی بھی ثواب سمجھ کر اس کام کو سنت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور مشرک اس کو بھی تعویل کر کے توحید کی کر رہا ہوتا ہے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ابراہیم یہ ہم سے تو مذاق کرتا ہے یا واقعتاً یہ بات سچی ہے؟ یعنی وہ اس کو مذاق سمجھتے تھے. ایک معقول آدمی جس کی جوانی بے داغ، جس کا شباب بے داغ، جس نے کبھی کوئی مزاح کی بات ہی نہیں کی، سنجیدگی جس کی لونڈی تھی، اور ہر وقت کائنات کے کرشمہ کائنات میں غور و فکر کرنے والا ابراہیم، بڑا وہ مذاق کر سکتا تھا؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. اے میری قوم، میرا، آپ کا اور سارے جہان والوں کا خدا وہ ہے جس نے زمینوں کو بنایا اور آسمانوں کو اس طرح سجایا اور کھڑا کیا. ان کے پلے کیا ہے؟ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اور سب سے پہلے اس کی گواہی دینے والا میں ابراہیم بن کر کھڑا ہوا. یہ کہنے کے بعد جب قوم ابراہیم کا موقف سمجھنے سے عاری ہو گئی، اپنے آبا کی تقلید میں ابراہیم کی بات کو سننے اور اس کے پیچھے چلنے سے جب انہوں نے انکار کر دیا، اب اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے جب چاہے جس سے چاہے جو چاہے کروا دے. اب اللہ کھلا میدان لگانا چاہتا تھا. اللہ کی ذات ابراہیم اور قوم کے درمیان ایک کھلا میدان لگانا چاہتی تھی، اور اس سے پہلے وہ میدان اللہ کی ذات موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ میں بھی لگا چکی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا بھی تم ایسے بعد نہ آئے تو وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تو پھر مجھے اللہ کی قسم، تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے بتوں کو توڑ کے رکھ دوں گا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا. قوم ایک دن اپنے سالانہ میلے کی طرف نکلی تو ابراہیم علیہ السلام ان کے عبادت خانے میں گئے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا. وہ تو جانتے تھے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ کاہے کے نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ میرا گھر نہیں گرائیں گے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا. مثلاً
یہ ایک میرے پاس لاٹھی ہے، فجعلہم جذاذا، میں اس کو توڑ کے اس کے 6 حصے کر دوں تو یہ بولے بھی نہ، مجھے بتائے بھی نہ، میری منت بھی نہ کرے، میری سماجت بھی نہ کرے کہ میرے اور ٹکڑے نہ کرو، تو مجھے بھی تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، جو خداؤں کا رئیس تھا نا، بڑا خدا، بڑا بت، اس کلہاڑے سے سب چھوٹے خداؤں کے ٹکڑے کر کے وہ کلہاڑا اس بڑے خدا کے ہاتھ میں دے دیا، پکڑا دیا۔ قوم واپس آئی تو انہوں نے اپنے خداؤں کا حشر دیکھا کہ الٹ پلٹ پڑے ہوئے ہیں بیچارے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا، قوم ایک دوسرے سے کان جوڑ کے کہنے لگی، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم کبھی کبھی گلی بازاروں میں اس کی باتیں سنتے تھے کہ یہ خدا کسی کام کے نہیں، اس نے یہ کام کیا ہو۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، اس جوان کو کھلے میدان میں قوم کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ جب ہم اسے سزا دیں گے قوم دیکھ لے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ کھلا میدان لگا دوں، اور کھلے میدان میں جب آئے، ابھی اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، معجزات دکھائے، بغل سے ہاتھ نکالا تو چمکتا ہوا، کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو اس کے ہاتھ کا کرشمہ ہے، بلاؤ میرے جادوگروں کو بھی بلاؤ، دیہاتوں میں اعلان کر دو، کھلے میدان میں یہ بھی آ جائے اور میرے جادوگر بھی آ جائیں، میرے جادوگر اپنے جادوگری کا مظاہرہ کریں گے اور اے موسیٰ تو اپنا مظاہرہ کر لینا۔ آگے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، جادوگروں نے اپنے جادو کا کرشمہ دکھایا، تو موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر نہ تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، کہنے لگے یا اللہ ان جادوگروں نے تو یہ رسیاں پھینکی، وہ تو سانپ بن گئے، اب کیا بنے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ یا اللہ لاٹھی ہے، یہ عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اے میرے موسیٰ اس لاٹھی کو تم بھی پھینکو، سانپ بنا، ان کی رسیوں کو کھا گیا۔ وہ جادوگر سمجھ گئے کہ ہمارا کام تو جادو تھا، لیکن جو اس نے کیا یہ جادو نہیں، یہ واقعتاً خدا کا پیغمبر ہے۔ ہزاروں جادوگر کھلے میدان میں موسیٰ کا کلمہ پڑھ گئے، فرعون کو چھوڑ گئے۔ فرعون کہنے لگا تم ملے ہوئے ہو، یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، میں تم کو سولیوں پہ لٹکا دوں گا، تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فقد ما انت قاض، اے فرعون ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، سولیوں پہ لٹکا دے، ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ جو لذت ایک اللہ کو ماننے میں اب شروع ہو گئی ہے، اب اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اب ادھر بھی میدان سج گیا، قوم اکٹھی، اے ابراہیم یہ بت تو نے توڑے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا،
فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ. اس بڑے خدا نے چھوٹوں کو توڑا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو ان سے ہی پوچھ لو, یہ بتا دے کہ ہمیں کس نے توڑا ہے. اب اس کا جواب کیا تھا ان کے پاس؟ قرآن مجید کہتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. ایسے سر جھکائیے اور اپنے دل میں سوچنے لگے کہ بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے کہ اب ان سے کیا پوچھے, یہ تو بیچارے بتانے کے قابل بھی نہیں ہمیں کون توڑ گیا. اندر اپنے دلوں میں اپنے آپ کو ظالم کہنے لگے, ہم ہی ظالم ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر ان کی مت ماری گئی. یہ ترجمہ مودودی صاحب نے کیا ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر ان کی مت ماری گئی. کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بزرگ بولتے نہیں ہیں. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, یہ ہمارے بزرگ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم کا جواب سنیں کیا کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اُفٍّ لَكُمْ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. افسوس تمہاری عقلوں پر کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو بولنے کی قوت بھی نہیں رکھتے. اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ. بڑے افسوس کی بات ہے تم نے انہیں معبود بنا رکھا ہے جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے. افلا تاکلون, کچھ عقل کے ناخن لو, کچھ ہوش کے ناخن لو. اب کوئی جواب نہ بن پڑا, کوئی جواب نہ بن پڑا تو کیا لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. اب اس کا علاج یہ ہے کہ اسے آگ میں جلا کے رکھ دیا جائے. یہ کوئی جواب ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کوئی مناظرہ ہے کہ قوم اور وقت کا حکمران ایک دائی حق کو پکڑ کے آگ میں پھینک دے؟ تو اس لیے دنیا میں جو دائی بن کے کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے اگر کوئی بھی دنیا کی طاقت نہ ہو تو سب سے بڑی طاقت خدا کی اس کے پیچھے ہوتی ہے. ان کنتم فاعلین قلنا یا نار, بیچ میں اللہ نے مضمون کو چھوڑ دیا کہ آگ کا الاؤ کیسے تیار کیا گیا, وقت کے بادشاہ نے کیسے نگرانی کی, اس کے مشیر اور وزراء کیسے دوڑ دوڑ کر اس کام کو سر انجام دینے میں خوشامد کرتے رہے, اور قوم کیسے آگے آگے بڑھی. فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. کوئی بات نہیں اے میرے ابراہیم, الاؤ جتنا بڑا ہو, آگ جتنی دہکا دینے والی ہو, کوئی بات نہیں, آگ بھی خدا کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتی. اگر موسیٰ میرے نام پہ اٹھا تھا تو ہم نے پانیوں کی فطرت بدل دی تھی, چلنے والے پانی کو ہم نے رکنے والا بنا دیا تھا. اے میرے خلیل, اگر تو میرے نام پہ اٹھا ہے, اپنے بیگانے دوست دشمن بن گئے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم بھی آگ کی فطرت کو بدل کے رکھ دیں گے. وَقُلْنَا, اور ہم نے کہا, آگ سے ہم نے کہا, کیا بن جا, ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. آگ کا کام ہے جلا دینا, آگ کی فطرت ہے جلا دینا, لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو بچا لینا. تو جب بھی دنیا میں کوئی انسان اللہ سے وفا کرتا ہے, اخلاص کے ساتھ وفا کرتا ہے, اللہ اس کے کام کو ہمیشہ زندہ و سلامت رکھتا ہے. میں تو کبھی غور کرتا ہوں, بلکہ کرتا تھا اور کرتا ہوں, لاکھوں حجاج کرام
لاکھوں حجاج کرام بجری اور سیمنٹ سے بنے ہوئے پلر، وہاں کنکریاں مارتے ہیں. شیطان تو وہاں نہیں ہے، شیطان نہیں ہے ادھر. وہ کنکریاں شیطان کو نہیں لگتی، شیطان نہیں ہے. لیکن شیطان دور بیٹھ کر مایوس یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم اور میرے بیچ ایک جنگ ہوئی تھی. شیطان کہتا ہے کہ میرے اور ابراہیم کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی تھی. شیطان اور ابراہیم کے بیچ ہونے والی جنگ میں ابراہیم فتح یاب ہوئے تھے، میں شکست کھا گیا تھا. اس نے اللہ کی وفا میں اخلاص کے ساتھ اللہ کا کام کیا، میں نے روکنا چاہا، وہ فتح پا گیا. آج اس کے ماننے والے میری شکست پہ خوش ہیں اور ابراہیم کو سلام کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے بڑا معرکہ ہی انسان اور شیطان کے بیچ ہے. دنیا میں یہ سب سے بڑا معرکہ انسان اور شیطان کے بیچ ہے. جو شیطان سے جیت گیا اس کی وفا اور اخلاص کو دنیا ہمیشہ سلام کرے گی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین توحید کے عنوان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.